عید تو اس کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہو، عید تو ان کے لیے خوشی ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا ہو۔ تو کسی نے کہا بھی ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے بہترین لباس پہنا ہو، انما العید لمن امن من الوعید، عید اس کے لیے ہے جس نے وعید سے امن پایا ہو، وعید سے جس نے چھٹکارا پایا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جس کو خطبات اسلم کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یا عید ہے یا پھر وعید ہے، اگر رمضان کی عبادت قبول ہو گئی تو عید ہے، اگر قبول نہیں ہوئی تو پھر وعید ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید للتائب الذی لا یعود، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے بہترین خوشبو لگائی ہو، عود لگایا ہو، جنت الفردوس بہترین خوشبو لگائی ہو، بلکہ عید اس کے لیے ہے جس نے گناہوں سے توبہ کی ہو، لا یعود، اور گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹا ہو، واپس گناہوں میں نہ گیا ہو، بلکہ سچی توبہ توبۃ نصوحہ کی ہو، بہترین توبہ کی ہو۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے دنیاوی زینت اختیار کی ہو، دنیاوی خوبصورتی اختیار کی ہو، انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہو، جس نے پرہیزگاری اختیار کی ہو، رمضان المبارک میں جس نے اپنے دل کو بنایا ہو، عید اس کے لیے ہے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کے لیے نہیں ہے جو بہترین کار میں، جو بہترین موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے آیا ہو، بلکہ عید اس کے لیے ہے انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کے لیے ہے جس نے گناہوں کو چھوڑا ہو، جس نے نافرمانی کو چھوڑا ہو، عید تو اس کے لیے ہے۔ لیس العید لمن بسط البساط، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے بہترین قالین بچائی ہو، بہترین فرش بچھایا ہو، بلکہ عید اس کے لیے ہے انما العید لمن جاوز الصراط، جو پل صراط سے گزر گیا ہو، یعنی پل صراط سے گزرنے کے سامان کو اکٹھا کر لیا ہو، عید اس کے لیے ہے۔